اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایسی بات بتا رہا ہوں جو میرے اپنے ویڈیوز میں کبھی نہیں بتایا۔ 10 سال ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ وہ بات ہے جو یورپ میں ہو یا دبئی میں ہو یا مسلم کنٹریز میں ہو یا افریقہ میں ہو یا ایشیا میں ہو، جیسے رشیا یا چائنا ہو یا کوریا ہو، غرض یہ کہ دنیا کے کسی بھی ممالک میں جو گیدرنگ ہوتی ہے، بعض لوگ ایتھیس ہوتے ہیں، ایگنوسٹک ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اور بعض لوگ کمیونسٹ ہوتے ہیں جو عقائد ایکویلٹی کے رکھتے ہیں، اور بعض ہندو، کرسچن اور دیگر مذاہب کے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ پوری دنیا کے حساب سے میں یہ 10 سال میں بتا رہا ہوں جو میں نے سروے کیا، اس میں سب سے زیادہ مسلم جو ہے گیدرنگ کا انوائٹ کر کے، دعوت کے اعتبار سے انویٹیشن دے کر، لوگوں کو بلا کر، ڈائننگ جیسے ڈنرز کے ٹیبلز ہوتے ہیں یا پھر ان کے پاس سامنے جیسے بڑے ہالوں میں چیئرز ڈال کے رکھتے ہیں، یا کوئی آپ جائیں گے زیادہ تر بڑے ہالوں میں جو اسٹیڈیم کے جیسے ہوتے ہیں، یہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ ایسی گیدرنگ نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ یا امریکہ، کینیڈا کے جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں، جیسے وائٹ ہاؤس جیسے دوسرے ممالک کے پولیٹیکل، جہاں پر لوگ بیٹھ کر سیاسی جو ہے ملک کا نظام چلانے کے لیے ان کے یہاں گول کانفرنس ہے یا ان کی میٹنگیں جو ہوتی ہے، اس حساب سے سب میں زیادہ تر پوری دنیا میں بلانے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور مسلمان آنے کے بعد قرآن میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اعلان ہوتا ہے، اور پوری گیدرنگ کے جو بھی مذہب کے ہے یا اگنوسٹک ہے، ایتھیس ہے یا کمیونسٹ ہے، وہ سب سنتے ہیں۔ اب سوال ٹیکنالوجی کا ہے، ورلڈ وائڈ سوال، پورے ورلڈ کے اس طرح کے گیدرنگ کانفرنس سمجھو، سیمینار سمجھو، یا آپ کو جو ہے آج کل جو زوم کا سسٹم آ گیا سمجھو، یا آپ کو جو ہے لوگوں کو کانوے کرنے والا میسج سمجھو۔ ایک نئے طریقے سے دنیا میں یہ رونما ہوا اور اس کو انٹروڈیوس کرنے والے مسلمان ہوئے۔ اب اس میں ایک قرآن کی آیت ہے جو دبئی کے پرسوں میں نے وہ دیکھا، حال میں قاری جو ہے بتا رہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، تم میرے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں ملانا، تم میرے ساتھ اور کسی خدا کو نہیں ملانا۔ اب آپ توجہ کرنا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے دوسرے خدا کو نہیں ملانا، کیونکہ دوسرے خداؤں کو وہ عبادت کرتے ہیں، اور اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آسمان میں کوئی اور نہیں ہے۔ عقل سے کام لینے والے کے لیے یہ بہت بڑی نشانی دے رہا ہوں، جو انسان کو اس کے بعد کی دنیا چاہیے وہ برابر اس بات پہ غور کرے گا۔ ساری دنیا میں یہ وائرل ہو رہا، سارے مذہب کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، اور پھر ہر کوئی یہ جانتا ہے دنیا میں آج اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا ڈکلیئر کرنے والا جو ٹیسٹیمنی ہوتی ہے، اس میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر بڑھ گیا، پروگریس ہو گیا، آگے ہو گیا۔ اس واسطے غور کرنا ہے بات پہ۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ دیکھیں گے نیوزی لینڈ میں سوئٹزرلینڈ میں 2 جگہ، سوئز میں یہ 2 جگہ پہ برقعے کو بین کر دیا گیا. ابھی کرنٹ نیوز دے رہا ہوں. لیکن آپ یہاں امریکہ کے اندر جہاں زیادہ کووڈ-19 ہے، مارا ماری ہے، جہاں لوگ زیادہ مر رہے، وہ جگہوں پہ لوگ باہر آ کے اپنے ماسک نکال کے گاربیج کے کین میں، ٹریش بیگ میں وہ پورے پھینک کر آگ لگائے. ان کو نہیں چاہیے. یہ خواہش سے جینے والا انسان ہے. فرق بتا رہا ہوں، یہ حکم والا انسان ہے جو برقع پہن رہی بہن ہماری، مائیں ہماری، اور پوری زندگی پہننا چاہ رہی. حالانکہ یہاں امریکہ کے اندر انہیں ننگا گھومنا چاہ رہی. جیسے ہی اب یہ سردیاں ختم ہو گئی، گرمی شروع ہو گئی، ننگا پھرنا شروع ہو گیا یہاں. کل میں نے دیکھا ایک لڑکی 22 سال کی خالی اوپر کوٹ پہنی، اس کے اندر پیروں میں کیا ہے وہ نہیں معلوم ہو رہا. ہر کوئی پلٹ کے اس کو دیکھ رہا. ایک مدت کے بعد پھر سے کوئی ننگی نظر آئی بولے ایسا. تو خواہش کے اعتبار سے آدمی ماسک نکال کے پھینک دینا چاہ رہا، خواہش کے اعتبار سے ننگا پھرنا چاہ رہا، اور وہ بتانا چاہ رہی لڑکی کہ میں خوبصورت ہوں، تو میرے کو دیکھ، میں اٹیک کر رہی ہوں تیرے کو. یہ شیطان ہے. تو اب یہ جو بہن ہے ہماری دین اسلامی، برقع پہن کے اپنے خواہش کو مار کے اسلام کے حکم کو مان رہی. کتنا بڑا فرق ہے، یہ غور کرنا ہے آپ. یہ کیا ہے؟ جبکہ ان کو معلوم ہے ان کے پاس نن ہے. نیوزی لینڈ ہو یا سوئٹزرلینڈ میں جو ان کے کرسچن علاقے ہیں، ان میں نن ہے جو پورا اپنا جسم ڈھانپتی ہے. مگر کیوں مسلمان کے ساتھ ہو رہا؟ یہ شیطان ہے. سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. اور اس واسطے اللہ تعالیٰ کہا کہ تم دوسرے خداؤں کو مت ملانا. اور ایک بات، ہمارے پاس ہر چیز کا ایک نظام ہے. جیسے آپ مکہ میں جائیں گے، آپ کو مکے کی حدود، اس کا جو آخری حصہ ہے دائرے میں رہنے کا، مکے کے اندر، اس کے اندر رہیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو مکے کی 1,00,000 نیکیوں کے حساب سے ملے گا. یہ حدود ہوتے ہیں. اسلام میں ہر چیز کا حدود ہے. یہ سمجھنا ہے آپ. کمپیوٹر ایسی چیز دے دیا آپ کو، مووی میں مووی آپ ڈال رہے ہیں، اور آپ کا جو ہے مووی کا 2.5 گھنٹے کا اگر سے اس کا ٹائم ہے تو ایک ریڈ اسٹرائپ آتی، لائن آتی. آپ دیکھیں گے آپ کتنی مووی دیکھیں، آپ تھوڑا سا آف کر کے روک کر چیک کر سکتے ہیں. آپ 1 گھنٹہ 27 منٹ کی دیکھ لیے. تو یہ ریڈ لائن کی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ موت کا جو ہے معین وقت نہیں دیا. لیکن انسان بتا رہا تم کو، میں بنایا دنیا میں مووی اور تم دیکھ رہے، تم کو اور کتنی باقی ہے. یہ اسٹرائپ ڈال کے بتا رہا ٹیکنالوجی سے. اور موت ہندو نہیں بتا سکتا کتنا وقت ہے، کرسچن نہیں بتا سکتا کتنا وقت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سمپل طریقے سے ایک سلام پھیرے، دوسرے سلام کی کوئی گارنٹی نہیں. سانس ہے تک بات سمجھنا ہے اسلام کو. ایک اور بات ہے، آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو برابر یہ جو ہے گلٹی فیل کرے گا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی کیوں نہ ہو، اگر نیکی کرتا ہے خوش ہوگا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کسی کا ہارٹ کیوں نہ ہو، اور کوئی بیمار ہے تو آپ کو پوری دنیا میں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شفا دیتا ہے. جیسے میں کل ایک فلم دیکھا، اندو کی جوانی، کیرا اڈوانی کی. اس میں وہاں پر ایک دیوی کا جو ہے رات کے وقت میں گانا گا رہے. وہ گانے کے وقت میں جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سب وہ لڑکی کی دیوانگی میں جو ہے بھاگ رہے اس کے گھر کی طرف. ہندو کے مذہب کا سب سے بڑی دیوی کا جو انداز ہے وہ اندازہ کرو کہ وہ مورتی بنائے، اس کے پاس بھنگ پی رہے ہیں، اس کے پاس نشہ کر رہے ہیں، اس کے پاس ڈانس کر رہے ہیں، اس کے پاس گندی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس جو ہے گندے کام ہو رہے ہیں.
تو یہ عزت کہاں ملی اس جھوٹے شیطانی پتلے کو، پتھر کو، مٹی کے پتلے کو؟ اندازہ کرو. میں اس میں زیادہ نہیں بتاتا، بہت کچھ ایسی باتیں دوں گا انشاءاللہ آگے. اللہ حافظ. اللہ کرے کہ میرے ویڈیو کو آپ سمجھیں. اللہ اکبر.